اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما انا بمصرخکم بمغیثکم وما انتم بمصرخی بفتح الياء وكسرها انی کفرت بما اشرکتمونی باشراککم ایای مع اللہ من قبل فی الدنیا قال تعالى إن الظالمين الكافرين لهم عذاب أليم مؤلم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين حال مقدرة فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها من الله ومن الملائكة وفيما بينهم سلام ألم تر تنظر كيف ضرب الله مثلا ويبدل منه كلمة طيبة أي لا إله إلا الله كشجرة طيبة هي النخلة أصلها ثابت في الأرض وفرعها غصنها في السماء تعطي أكلها ثمرها كل حين بإذن ربها بإرادته كذلك كلمة الإيمان ثابتة في قلوب المؤمن وعمله يصعد إلى السماء ويناله بركته وصوابه كل وقت يبين الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون يتعظون فيؤمنون ومثل كلمة خبيثة هي كلمة الكفر كشجرة خبيثة هي الهنزلة اجتثت استوصلت من فوق الأرض ما لها من قرار مستقر وثبات كذلك كلمة الكفر لا ثبات لها ولا فرع ولا بركة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت هو كلمة التوحيد في الحياة الدنيا وفي الآخرة أي في القبر لما يسألهم الملكان عن ربهم ودينهم ونبيهم فيجيبون بالصواب كما في حديث الشيخين ويذل الله الظالمين الكفار فلا يهتدون للجواب بالصواب بل يقولون لا ندري كما في الحديث ويفعل الله ما يشاء. لغات دیکھیے. اصلها ثابت. اصل کے معنی جڑ جمع اصول. فروع یہ فرعها کے معنی شاخ. فرعون کے معنی شاخ جمع فروع. اجتس یجتس اجتساس باب افتعال سے ہے. اکھاڑنا کسی چیز کے جثہ کو پورا پورا اٹھا لینا. یہ یثبتو ثبت یثبت تثبیت باب تفعیل سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. ثابت رکھنا. ترجمہ دیکھیے. میں تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہوں یعنی تمہارا مددگار نہیں ہوں اور نہ تم میری مدد کرنے والے ہو. یا کہ فتح کے ساتھ بے مصرخیہ اور یا کہ کسرے کے ساتھ بے مصرخیہ. بے شک میں تمہارے مجھ کو اللہ کے ساتھ دنیا میں شریک کرنے کا منکر ہوں جو تم اس سے پہلے مجھ کو شریک ٹھہراتے تھے دنیا میں. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا بے شک ظالم لوگ یعنی کافر لوگوں کے لیے عذاب علیم یعنی دردناک عذاب ہے. اور ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے کو ایسے باغات میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. حال مقدرہ ہے اپنے رب کے حکم سے. اور ان کا تحیہ اس جنت میں اللہ کی طرف سے اور ملائکہ کی طرف سے اور خود آپس میں سلام ہی سلام ہوگا. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے مثال بیان کیا اور اسی سے بدل ہے کلمہ طیبہ کلمتن طیبہ اسی سے بدل ہے. یعنی ایسے پاکیزہ کلمے کو مثال کے طور پر بیان کیا یعنی لا الہ الا اللہ کو کہ وہ پاکیزہ کلمہ
پاکیزہ درخت کی طرح ہے، شجر طیبہ کی طرح ہے، اور شجر طیبہ نخلا ہے جس کی جڑ زمین میں گڑی ہوئی ہے اور اس کی ٹہنیاں اور اس کی شاخیں آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ وہ اپنا پھل دیتا ہے ہر فصل میں اپنے رب کے حکم سے اور اس کے ارادے سے۔ اسی طریقے سے کلمہ ایمان گڑا ہوا ہے مومن کے دل میں، اور اس کا عمل آسمان کی طرف جاتا رہتا ہے، اور اس مومن کو اس کی برکت اور اس کا ثواب ہر وقت پہنچتا رہتا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے واسطے تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں پھر ایمان لائیں۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال، اور وہ کلمہ کفر ہے، شجرہ خبیثہ کی طرح ہے، اور وہ حنظلہ ہے جس کو اکھاڑ دیا گیا ہو زمین کے اوپر سے، ما لہا من قرار، کہ جس کے لیے کوئی مضبوطی نہیں، کوئی جائے استقرار نہیں اور کوئی پختگی نہیں۔ اسی طریقے سے کلمہ کفر کا حال ہے کہ اس کو کوئی مضبوطی نہیں ہوتی ہے، اور نہ اس کی شاخ ہوتی ہے نہ اس کی برکت و ثواب ہے۔ اللہ تبارک تعالی ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو قول ثابت، یعنی لا الہ الا اللہ کی وجہ سے دنیا میں اور آخرت میں بھی ثابت رکھے گا، یعنی قبر میں، جب ان سے دونوں فرشتے سوال کریں گے رب کے بارے میں، ان کے دین کے بارے میں، ان کے نبی کے بارے میں، تو وہ صحیح جواب دیں گے جیسا کہ شیخین کی حدیث میں ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ گمراہ کرتا ہے ظالموں کو، یعنی کفار کو، تو وہ جواب صحیح کی طرف رہنمائی نہیں پا سکیں گے، بلکہ کہیں گے لا ندری، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اس سے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ماں قبل میں فرمایا گیا وما کان لی علیکم من سلطان، کہ میرا تم پر کوئی زور نہ تھا، تو میں نے تم کو کیسے گمراہ کر دیا؟ تم تو خود ہی گمراہ ہوئے، اس لیے مجھ کو ملامت مت کرو، خود کو ملامت کرو۔ اور ابے یا سن لو، مجھ سے مدد کی بھی امید مت رکھنا، کیونکہ یہاں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے ما انا بمصرخکم بمغیثکم وما انتم بمصرخی بفتح الیاء وکسرہا، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا ہوں اور تم بھی میری مدد نہیں کر سکتے ہو۔ یہاں پر بمصرخیہ کے یا پر فتح بھی ہو سکتا ہے، یعنی بمصرخیہ، اور کسرہ ہے یعنی مصرخیہ۔ یہاں پر مصرخیہ اصل میں ہے مصرخین لی، لام کو حذف کر دیا بغرض تخفیف، اور نون جمع کو حذف کر دیا بوجہ اضافت، تو مصرخی یہ ہوا۔ پہلی یا کو یا متکلم میں ادغام کر دیا، مصرخی یہ ہو گیا۔ پھر یا اضافت کا معاملہ رہا تو یا اضافت پر فتح دیا تخفیف کی غرض سے، اور کسرہ دیا، کسرہ بھی دے سکتے ہیں کیونکہ دونوں یا ساکن ہیں، اس لیے دوسری یا کو کسرہ دے دیا تاکہ اجتماع ساکنین لازم نہ آئے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے متبوعین کہیں گے معاملہ ایسا ہے کہ اب تو نفسی نفسی کا عالم ہے، نہ تو میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، کہ ہم دونوں پر عذاب دائمی طور پر رہے گا، اس لیے کوئی کسی کی مدد کرنے پر قدرت نہیں رکھ سکتا۔ آگے فرمایا گیا انی کفرت بما اشرکتمونی باشراککم ایایا مع اللہ من قبل فی الدنیا، بے شک میں اس سے پہلے جو دنیا میں تم نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا تھا، میں اس سے بری ذمہ ہو رہا ہوں، یعنی میں اللہ کا شریک نہیں ہوں، لہٰذا تم جو دنیا میں مجھ کو اللہ کا شریک ٹھہرا کر میری پوجا کیا کرتے تھے، میں اس اعتقاد سے اظہار برات کرتا ہوں۔ قال اللہ تعالی ان الظالمین الکافرین لهم عذاب علیم مؤلم، اللہ نے فرمایا بے شک ظالم یعنی کافر لوگ، ان کے واسطے دردناک عذاب ہے۔
مفسر علام نے یہاں پر قال اللہ لا کر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ابلیس کا کلام ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ آگے فرمایا گیا وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا حَالٌ مُقَدَّرَةٌ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا مِنَ اللَّهِ وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ وَفِيمَا بَيْنَهُمْ سَلَامٌ۔ اور ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والوں کو ایسے باغات میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں ہمیشہ ہمیش وہ رہیں گے اپنے رب کے حکم سے۔ اور خالدینہ یہ حال مقدرہ ہے، اور جنت میں ان کا تحیہ اللہ کی طرف سے اور ملائکہ کی طرف سے اور خود آپس میں بھی سلام ہوگا۔ ماں قبل کی آیات میں اشقیاء کے احوال کا ذکر تھا، یہاں سے سعادت مند لوگوں کے احوال کو بیان کیا جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے بھی ان کو سلام کہا جائے گا، سلام قولا من رب الرحیم۔ ملائکہ کی طرف سے بھی سلام کہا جائے گا، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم۔ اور آپس میں بھی ایک دوسرے کو سلام کہیں گے، لیکن دنیا کے سلام کی غرض سلامتی کی دعا ہوتی ہے، لیکن جنت میں سلام کی غرض سلامتی ملنے پر مبارکبادی ہوگی کہ ایک دوسرے کو مبارکبادی دیں گے۔ آگے فرمایا گیا الم تر تنظر کیف ضرب اللہ مثلا ویبدل منہ کلمۃ طیبۃ ای لا الہ الا اللہ کشجرۃ طیبۃ ہی النخلۃ اصلها ثابت فی الارض وفرعها غصنها فی السماء، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ کس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے عمدہ مثال بیان کیا، اس سے بدل ہے کلمۃ طیبۃ، یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی کس طرح عمدہ مثال بیان کیا کہ وہ شجرہ طیبہ کی طرح ہے۔ شجر طیبہ سے مراد و کھجور ہے، جس کی جڑ زمین پر قائم ہے اور جمی ہوئی ہے، اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ فرعها غصنها فی السماء، شاخیں آسمان میں ہیں۔ یہاں پر خطاب یا تو نبی کو ہے یا ہر ایک کو ہے، اور مثلاً یہ جو منصوب ہے مفعول بہ ہونے کی وجہ سے۔ مثل کا معنی ہے تشبیہ مجہول بمعلوم لیقاس علیہ، اور کلمہ طیبہ سے مراد یا تو لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ توحید ہے، جیسا کہ مفسر علام نے ذکر فرمایا، تو اس کو خاص طور پر ذکر کرنا اس لیے ہے کہ وہ مفتاح الجنہ ہے، اور اس کے بغیر کسی کا ایمان مقبول نہیں ہو سکتا۔ یا اس سے مراد تمام کلمات حسنہ ہیں، مثلا تسبیح، تحمید، استغفار وغیرہ۔ اور شجرہ طیبہ سے مراد کھجور کا درخت ہے، اور یہ جو فرمایا گیا اصلها ثابت، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جڑیں زمین کے اندر تک پہنچی ہوئی ہے، اس طرح کہ اس میں پانی وغیرہ کے ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، بلکہ اپنی جڑوں کے ذریعے پانی سے سیرابی حاصل کر لیتا ہے۔ اور فی السماء کا مطلب ہے اوپر کی جانب، یعنی آسمان کی جانب اس کی شاخیں جا رہی ہے۔ یہاں پر کلمہ طیبہ کو ایک شجرہ طیبہ یعنی کھجور کے درخت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ کلمہ طیبہ اس کھجور کے درخت کی طرح ہے جس کی جڑ تو زمین کے اندر ہوتی ہے، خوب گڑی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کی شاخیں اونچائی میں آسمان کی طرف جا رہی ہوتی ہے، اور وہ درخت ہر موسم میں خوب پھل دیتا ہے، کوئی فصل اس کی ماری نہیں جاتی ہے۔ اسی طرح
کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ کا حال ہے کہ اس کی ایک جڑ یعنی اعتقاد جو مومن کے دل میں استحکام کے ساتھ جگہ لیے ہوئے ہے، یہ اعتقاد ہے اس کی جڑ، اور اس کی شاخیں وہ اعمال صالحہ ہیں جو ایمان پر مرتب ہوتے ہیں۔ تو کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ کا حال یہ ہے کہ اس کی ایک جڑ ہے یعنی اعتقاد، اور یہ اعتقاد مومنوں کے دل میں استحکام کے ساتھ جگہ لیے ہوئے ہوتا ہے۔ تو یہ اعتقاد مثل جڑ کے ہوا، اور اس کی شاخیں بھی بہت ساری ہیں، یعنی اعمال صالحہ یہ شاخ ہے جو ایمان پر مرتب ہوتے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے آسمان کی طرف لے جائے جاتے ہیں۔ پھر اس پر رضا الہی کا ثمرہ مرتب ہوتا ہے، جس طرح درخت کھجور پر پھل حاصل ہوتا ہے، اسی طریقے سے اعمال صالحہ پر رضا الہی کا ثمرہ مرتب ہوتا ہے۔ تو جس طرح کھجور کا درخت گہرے جڑ کی وجہ سے مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے، ہوا کے جھونکے سے وہ بالکل گرتا نہیں، اسی طرح کلمہ طیبہ کا حال ہے کہ ایمان اس کی مستحکم جڑ ہے، دنیا کے حوادث اس کو ہلا نہیں سکتے۔ چنانچہ مومنین کاملین، حضرات صحابہ کرام و تابعین، بلکہ ہر زمانے کے پکے مسلمان کی ایسی مثالیں بہت ساری ہیں کہ ایمان کے مقابلے میں نہ انہوں نے جان کی پرواہ کی اور نہ مال کی پرواہ کی، ایمان پر قائم رہے، جان کا بالکل خیال نہ کیا، مال کے لٹنے کا بھی بالکل خیال نہ کیا۔ اور جس طرح درخت کھجور کے تنے لمبے اور اونچے ہونے کی وجہ سے اس کا پھل گندگی سے پاک و صاف رہتا ہے، اسی طرح ایمان مومن کا حال ہے کہ وہ بھی طہارت اور نظافت میں اس درجہ کو ہوتا ہے کہ دنیا کی گندگی اس کو متاثر نہیں کرتی۔ اور جس طرح کھجور کے درخت کی شاخ آسمان کی جانب ہوتی ہے، اسی طرح مومن کے ایمان کے ثمرات یعنی اعمال صالحہ بھی آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ وَإِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ، یعنی مومن کا ذکر، تسبیح و تہلیل، قرأت قرآن وغیرہ یہ صبح و شام آسمان کی طرف یعنی اللہ کے پاس پہنچائے جاتے ہیں۔ اور جس طرح کھجور کا پھل ہر وقت، ہر حال میں، ہر موسم میں، رات و دن کھایا جاتا ہے، مومن کے اعمال صالحہ بھی ہر وقت، ہر موسم، ہر حال میں صبح و شام جاری رہتے ہیں۔ اور جس طرح کھجور کے درخت کی ہر چیز کا فائدہ ہوتا ہے اور کھجور کے درخت کی ہر چیز کام کی ہوتی ہے، اسی طرح مومن کا ہر قول، ہر فعل، حرکت و سکون، اس سے پیدا ہونے والے آثار پوری دنیا کے لیے نافع اور مفید ہوتے ہیں، بشرطے کہ وہ مومن کامل ہو اور تعلیمات خدا اور رسول کا پابند ہو۔ آگے مثال کا تتمہ ہے، تعطی اکلہا ثمرہا کل حین بإذن ربہا بارادتی، جو ہر فصل میں اپنا پھل خوب دیتا ہو اپنے رب کے ارادے سے۔ کذالک کلمۃ الایمان ثابتۃ فی قلب المومن، اسی طرح کذالک کلمۃ الایمان ثابتۃ فی قلب المؤمن وعملہ فی قلب المؤمن وعملہ یصعد الی السماء وینالہ برکتہ وثوابہ کل وقت، اسی طرح کلمہ ایمان مومن کے دل میں ثابت ہوتا ہے اور اس کا عمل آسمان کی طرف چڑھتا ہے، اور اس مومن کو اس کی برکت اور عمل کا ثواب ہر وقت ملتا رہتا ہے۔ توتی اکلہا میں اکل سے مراد پھل ہے، اور حین سے مراد ہر وقت اور ہر حال ہے، یا حین سے مراد ہر فصل ہے۔
اگر ہین سے مراد ہر حال اور ہر وقت ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ اس کا پھل ہر وقت ہمیشہ دستیاب ہوتا ہے، یہ ظاہر ہے۔ اور اگر ہر فصل مراد لیتے ہیں ہین سے تب تو ظاہر ہے کہ کھجور کا پھل فصل ہی میں اترتا ہے۔ اکثر مفسرین نے پہلی صورت کو ترجیح دی ہے کہ ہین سے مراد ہر وقت اور ہر حال ہے۔ آگے فرمایا گیا وَيَضْرِبُ يُبَيِّنُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ يَتَّعِظُونَ فَيُؤْمِنُونَ، اور اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کے واسطے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ لوگ خوب سمجھیں۔ اس لیے کہ مثال بیان کرنا اس لیے ہوتا ہے کہ مثال امر متصور کو محسوس کے قریب بنا دیتی ہے اور اس سے مقصود کو سمجھنا بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا گیا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ هِيَ كَلِمَةُ الْكُفْرِ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ هِيَ الْحَنْظَلَةُ اجْتُثَّتْ من فوق الارض ما لها من قرار مستقر وثبات كذلك كلمة الكفر لا ثبات لها ولا فرع ولا برکہ۔ اور کلمہ خبیثہ یعنی کلمہ کفر کی مثال شجرہ خبیثہ یعنی حنظلہ کی طرح ہے، جس کو زمین کے اوپر ہی اوپر رہتا ہے، وہ اوپر سے ہی اس کو اکھاڑ لیا جاتا ہے، جس کو زمین کے اوپر ہی اوپر سے اکھاڑ لیا گیا ہو، اس کا کوئی مستقر اور ثبات نہیں ہو۔ اسی طرح کلمہ کفر کے لیے کوئی ثبات اور مضبوطی نہیں ہے، نہ تو اس کی کوئی شاخ ہے نہ برکت۔ یہاں پر کلمہ کفر کو شجرہ خبیثہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور شجرہ خبیثہ سے مراد حنظلہ ہے، جس کو اندرائن کہا جاتا ہے، جس کا پھل نہایت زہریلا اور کڑوا ہوتا ہے اور نہایت بدبودار بھی ہوتا ہے۔ اس کی جڑ زمین پر صرف پھیلتی ہے، زمین کی گہرائی میں نہیں اترتی کہ اس میں مضبوطی ہو، اس لیے بآسانی زمین کے اوپر سے اس کو اکھاڑ لیا جاتا ہے۔ اس کی بیلیں ہوتی ہیں، اس کو جو یہاں شجرہ سے تعبیر کیا گیا ہے یہ مشاکلتن ہے، کیونکہ اس کو تنا نہیں ہوتا بلکہ ککڑی وغیرہ کی مانند اس کی بیلیں ہوتی ہیں۔ اس کی شاخ آسمان کی جانب یعنی اوپر کی جانب بھی نہیں جاتی بلکہ زمین ہی پر پھیلتی ہے، اور وجہ تشبیہ یہاں پر عدم استحکام اور ناپائیداری ہے، یعنی جس طریقے سے شجرہ خبیثہ کی جڑ زمین کی گہرائی میں نہ اترنے کی وجہ سے ناپائیدار ہوتا ہے، ایک جھٹکے سے بآسانی اکھڑ جاتا ہے، اسی طرح کلمہ کفر اور عقائد کفریہ کا حال ہے کہ اس کی کوئی جڑ بنیاد نہیں، ذرا دیر میں متزلزل ہو جاتے ہیں۔ اور جس طرح اس کے پھل پھول قابل نفرت اور ناکارہ ہوتے ہیں، اسی طرح عقائد کفریہ والے اعمال اور افعال بھی عند اللہ کارآمد نہیں ہوتے۔ اور جس طرح شجرہ خبیثہ کا مزہ کڑوا، زہریلا، بدبودار ہوتا ہے، اسی طرح عقائد کفریہ بے حیائیوں، بے غیرتیوں اور طرح طرح کی بد اخلاقیوں اور بدعمالیوں کے بدبوؤں اور کڑواپن سے بھرا ہوا ہوتا ہے، نہ تو اس میں استحکام ہے اور نہ خیر و برکت ہے۔ آگے فرمایا گیا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت هو کلمۃ التوحید فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ ای فی القبر لما یسألهم الملکان عن ربهم ودینهم ونبیهم فیجیبون بالصواب کما فی حدیث الشیخین۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قول ثابت یعنی کلمہ توحید کی وجہ سے دنیا میں بھی ثابت رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت رکھے گا، یعنی قبر میں، جب ان دونوں سے دو فرشتے سوال کریں گے ان کے رب، ان کے دین اور ان کے نبی کے بارے میں، تو وہ لوگ صحیح جواب دیں گے، جیسا کہ شیخین کی حدیث میں ہے۔ اب تک
کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی مثال بیان فرمائی گئی تھی، لیکن یہاں سے ہر ایک کے اثر کو بیان کرنا مقصود ہے۔ چنانچہ یہاں پر اس کا جو تعلق ہے اس کا وہ مسئلہ اول سے ہے، مسئلہ اول کا اثر یہاں پر بیان کرنا مقصود ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کلمہ توحید کی برکت سے ایمان والوں کو ثابت رکھے گا دنیا میں بھی، اس طرح کہ بوقت ابتلا، مثلاً بوقت قتل، بوقت اخذ مال اور دیگر مصائب کے وقت دین کے سلسلے میں وہ ان کو پکا رکھے گا، ان کے پائے استقامت میں تزلزل نہیں ہونے دے گا، اور آخرت میں بھی ان ایمان والوں کے قدم کو ثابت رکھے گا، اس طرح کہ قبر میں فرشتوں کے سوال کی گھڑی جب آئے گی تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو درست جواب پر ثابت رکھے گا، جیسا کہ روایات میں ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میت میں جان ڈال دیتا ہے، پھر اس کو بیٹھایا جاتا ہے، پھر دو فرشتے ان سے سوال کرتے ہیں، من ربک وما دینک ومن نبیک۔ تو اگر وہ مومن ہوتا ہے تو کہتا ہے ربی اللہ، دین الاسلام، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرشتے ان سے کہتے ہیں نم کنومت العروس، دلہن کے سونے کی طرح سو جاؤ، اللہم اجعلنا منہم۔ اور اگر وہ کافر ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے تو کہتا ہے ہا لا ادری، کہ میں تو کچھ بھی نہیں جانتا ہوں، میں تو لوگوں کو کہتے ہوئے جو سنتا تھا وہی کہتا تھا۔ تو فرشتے ان کو آگ کے گرزوں سے مارتے ہیں تو وہ اس قدر چلانے لگتا ہے کہ جن و انس کے علاوہ ساری چیزیں اس کو سنتی ہیں۔ آگے فرمایا گیا وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ الْكُفَّارَ فَلَا يَهْتَدُونَ لِلْجَوَابِ بِالصَّوَابِ بل يقولون لا ندری کما فی الحدیث۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ ظالموں یعنی کفار کو گمراہ کرتا ہے تو وہ لوگ صحیح جواب کی طرف رہنمائی نہیں پائیں گے، بلکہ کہیں گے لا ندری، جیسا کہ حدیث شریف میں ایسے ہی ہے، اے لا ندری ہا، لا ندری ہا، جیسا کہ مشکات میں ایسے ہی ہے۔ یہاں پر کلمہ خبیثہ کے اثر کو بیان کرنا مقصود ہے، ما قبل میں جیسے کہ کلمہ طیبہ کے اثر کو بیان کیا گیا تھا، اس سے فراغت کے بعد کلمہ خبیثہ کے اثر کو یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے۔ آگے فرمایا گیا وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے، اس کے حکم کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ یہ دراصل ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ تقدیر یوں ہے لما ہدی ہؤلاء وأضل ہؤلاء، کہ ایک گروہ کو کیوں ہدایت دی گئی، دوسرے گروہ کو گمراہ کیا گیا، تو اس کا جواب دیا گیا کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، لہذا اس کے فعل کے متعلق سوال کرنا بالکل درست نہیں ہے۔ وآخر دعوانا